بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط میں ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں کوسس ماری سے کہتا ہے کہ عثمان اب بھی سپاہیوں کے معاملے میں مجھ پر شک کرتا ہے، ہمارے سپاہیوں کو تیار رہنا چاہیے۔ اس پر ماری کہتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد پادری کو عثمان سے واپس لینا ہے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ماری کہتی ہے کہ عثمان اتنی آسانی سے پادری نہیں دے گا۔ اسی دوران نیستور نکولا کی طرف سے ایک خبر لاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نکولا نے ترگت کو پکڑ لیا ہے اور وہ کل آپ کے قلعے میں لائے گا۔ کوسس ماری سے کہتا ہے کہ ترگت عثمان کے لیے بہت اہم ہے، وہ پادری کو لے آئے گا اور ترگت کو لے جائے گا۔ پھر پادری کے خیمے کا منظر آتا ہے، وہ اپنے زخم کی وجہ سے کافی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اندریاس کہتا ہے کہ آپ کا زخم زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ پادری کہتا ہے کہ اس کی حفاظت سے اہم کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ میری زندگی بھی، لیکن اگر ایسا چلتا رہا تو انہیں میرے زخم کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اندریاس اس زخم سے وہ امانت نکالتا ہے جو انہوں نے وہاں چھپائی ہوئی ہوتی ہے۔ پادری وہ امانت اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے زندہ ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمیں اچھی طرح چھپانا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تلاشی لیں۔ دوسری طرف قاتلانیوں کا گروہ دکھایا گیا ہے، جو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دو قاتلانی اس زخمی شخص کو پکڑ کر لاتے ہیں، جبکہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے جیرکوتائی اور بھائی سنگھل اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیرکوتائی کہتا ہے کہ تم ان پر نظر رکھو، میں جاؤں گا اور عثمان صاحب کو بتاؤں گا۔ اس پر جیرکوتائی وہاں سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلچک قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں سرمو روگاتاس سے کہتا ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ مل رہے ہیں۔ اس پر روگاتاس کہتا ہے کہ جب بھی ہم ملتے ہیں زیادہ پیسہ کماتے ہیں، آپ اس پر شکایت نہیں کر سکتے۔ ہم پادری کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے۔ نکولا نے ترگت سردار کو پکڑ لیا ہے، جو کہ عثمان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم ترگت کو پکڑ لیں تو پادری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کوسس ترگت کو لینے کے لیے جائے گا۔ سرمو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے ترگت کو لاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کے خیمے کا منظر آتا ہے، جہاں گندوز عثمان کو بتاتا ہے کہ نکولا ترگت کو کوسس کے حوالے کرنے والا ہے۔ عثمان پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو گندوز بتاتا ہے کہ نکولا ماری کو چاہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ اس طرح ماری کے اغوا کا بدلہ لے سکتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ پھر ہمیں ترگت کو بچانے کے لیے اس پر گھات لگانا ہوگی۔ گندوز بتاتا ہے کہ نکولا سفر کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ ترگت کے لیے پنجرہ بنا رہے ہیں، وہ جلد ہی ترگت کو کوسس کے حوالے کر دے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ اب تیاری کر لیں، ایک ترک کے آنسو کے ایک قطرے کو بچانے کے لیے ہم پوری دنیا کو جلا دیں گے۔ اسی دوران جیرکوتائی اجازت لے کر اندر آتا ہے۔ جیرکوتائی عثمان کو بتاتا ہے کہ ہم نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے ان کے ٹھکانے پر نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہاں کوئی نہیں آیا۔ عثمان کہتا ہے کہ پہلے ہم ترگت والا مسئلہ حل کریں گے، پھر ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ پھر عثمان گندوز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ گھات لگانے کی تیاری کرو۔ دوسری طرف گوگچے کو دکھایا گیا ہے، وہ ایک مشعل لے کر قالین گاہ میں داخل ہوتی ہے، دروازہ بند کر کے تیار شدہ قالینوں کا جائزہ لینے لگتی ہے۔ پھر ایک منظر کو یاد کرتی ہے، جب بالا غنچہ سے کہتی ہے کہ میں قالینوں کی دیکھ بھال آپ کے سپرد کر رہی ہوں، نیکیا اور ماری کی طرف جانے والی قالینوں کو الگ الگ رکھ دو۔ غنچہ جواب دیتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پھر ملہن خاتون کہتی ہے کہ گوگچے غنچہ کی مدد کرے۔ جب گوگچے وہاں سے جانے لگتی ہے تو غنچہ اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے، یہ ایسا کام نہیں،
جو آپ کر سکتی ہیں۔ جائیں اور خواتین کے لیے سوت لے آئیں، میں قالینوں کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس یاد کے بعد دوبارہ قالین خانے میں دکھایا جاتا ہے کہ گوگچے ایک گہرے رنگ کا محلول قالین کے اوپر پھینک کر قالینوں کو خراب کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اینا گول قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں کوسس ماری کے ساتھ نکولا کے پاس جاتا ہے۔ نکولا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ نکولا پوچھتا ہے کہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں ویسے بھی سپاہیوں کے ہاتھ آپ کا تحفہ بھیجنے والا تھا، لیکن میں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ کوسس کہتا ہے کہ چونکہ تحفہ بہت قیمتی ہے، اس لیے میں اسے لینے خود آیا ہوں۔ نکولا کہتا ہے کہ آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا جب وہ اپنے تباہ شدہ قبیلے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی دوران سپاہی ترگت کا پنجرہ وہاں لاتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے کہ آپ کا تحفہ آ گیا۔ کوسس اور ماری ترگت کی طرف دیکھتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے کہ اس جنگلی بھیڑیے کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ اس پنجرے میں نرم مزاج بن گیا ہے؟ کتنا خاموش بیٹھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نکولا پنجرے کے پاس جاتا ہے تو ترگت پنجرے سے ہاتھ نکال کر نکولا کی گردن پکڑنے لگتا ہے، لیکن نکولا خود کو بچا لیتا ہے۔ نکولا کہتا ہے کہ یہ وحشی ہے۔ اتنے میں ترگت اپنے دونوں پاؤں کی مدد سے پنجرے پر ضرب لگاتا ہے تو پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے اور ترگت باہر آ جاتا ہے۔ سپاہی اس کی طرف بھاگتے ہیں، مگر وہ سپاہیوں کو مار کر نکولا کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو کوسس پیچھے سے ترگت پر وار کرتا ہے تو ترگت بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ نکولا سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ماری نکولا سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہیوں کو دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے جنگل میں گھات لگانے کے لیے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ عثمان ایک رکشے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہرمانکیا کی طرف جاتا ہے۔ میں اس راستے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوسس بھی اس راستے کو جانتا ہے، اسی لیے کوسس اسی راستے کا انتخاب کرے گا۔ پھر عثمان کہتے ہیں کہ جیر کوتائی گوگتو پہلے جائیں گے، سالتوق آپ دائیں طرف سے حملہ کریں گے۔ تمام سپاہی عثمان صاحب کے احکامات کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماری اور کوسس کے قافلے کو واپس قلعے کی طرف آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ ترگت سردار ان کے گھوڑے کے پیچھے رسی سے بندھے ہوتے ہیں۔ کوسس سپاہیوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ ماری پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان ہم پر حملہ کرنے والا ہے؟ کوسس کہتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ہی قافلہ آگے چلتا ہے تو سرمو اور اس کے ساتھی کوسس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے کہ تمہارے آدمی نے میرا نام عثمان کو دیا اور تم نے یہاں ایک بیوقوف کی طرح میرے سامنے آ گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی؟ اس پر سرمو اپنے پاس موجود تھیلے کو الٹاتا ہے تو اس میں سے اس قیدی کا سر نکلتا ہے۔ پھر سرمو کوسس سے کہتا ہے کہ یہ سب روگاتاس کا منصوبہ تھا، اس نے میرے آدمی کو خریدا، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، مجھے بھی دھوکہ دیا گیا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روگاتاس مجھے بھی آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اس نے مجھے آپ سے ترگت لینے کے لیے بہت سے سونے کے سکے پیش کیے ہیں۔ اس پر ماری پیچھے مڑ کر ترگت کی طرف دیکھتی ہے۔ سرمو بتاتا ہے کہ روگاتاس آپ پر گھات لگانے والا ہے۔ کوسس غصے سے کہتا ہے کہ میں یہ کیسے جانوں گا کہ یہ صرف اس منصوبے کا حصہ نہیں ہے جو تم نے میرے خلاف ترتیب دیا ہے۔ روگاتاس سے مل کر سرمو کہتا ہے جب روگاتاس تم پر حملہ کرے گا تو تم اتنی تعداد میں نہیں کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو۔ اگر آپ ترگت کے فرار ہونے کا خطرہ مول لیتے ہیں تو پھر آپ مجھ پر یقین نہ کریں۔ کوسس چاروں طرف غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے عثمان کافی نہیں تھا، اب یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا
भाई सिंगर छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सरमू कोशिश से पूछता है कि उस्मान, तो कोशिश कहता है हाँ उस्मान। उस्मान तुर्गत को हासिल करने के लिए ज़रूर इक़दामात करेगा। सरमू कहता है कि हम ज़्यादातर सोने के लिए लड़ते हैं और सोने से भी ज़्यादा कुछ है जो कमाना मुश्किल है, और वो है एतमाद। इन सब को बातों में मसरूफ़ देख कर मारी खामोशी से तुर्गत की तरफ जाती है। तब तुर्गत पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो? बाज़ंतीन की खूबसूरत औरत माई तुर्गत के पास बैठकर अपना खंजर तुर्गत के हाथों में देती है, जिसे तुर्गत छुपा लेता है। तुर्गत हैरान होकर माई से पूछता है कि ये सब क्यों कर रही हो? तो मारी इसका जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर सरमू कहता है कि मैं आपका एतमाद हासिल करना चाहता हूँ। कोशिश सरमू कहता है कि अगर हम आपके रास्ते पर चलेंगे तो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। इस रास्ते को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इस मौसम में सैलाब का ख़तरा होता है। कोशिश कहता है कि फिर ठीक है, हम सरमू के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस पर तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों की जानिब बढ़ते हैं। तुर्गत इस खंजर से मुसलसल रस्सी को काटने की कोशिश में लगा होता है। अगर आप अर्तुगरुल गाज़ी, कुल्लूस उस्मान और बारबरोसा की तमाम इक़सात को उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।